ایسے راستے پر پہنچے کہ جہاں پر 2 راستے تھے، ایک کے دہانے پر پتھر پڑا ہوا تھا اور وہ 3 سالہ بچی کہنے لگی، میں اس پتھر والے راستے پر جاتی ہوں، تم اس صاف والے راستے سے چلے جاؤ۔ نہیں معلوم اس پتھر والے راستے پر مجھ پر کون سی بلا نازل ہونی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد میں ایک بڑے سے ماحول میں آ گیا۔ وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے اور میں ان کو جانتا تھا، لیکن میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ان کے نام وغیرہ معلوم تھے، لیکن ابھی بھی نہیں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے، لیکن وہاں پر سب آشنا تھے۔ میں ایک جگہ پر پہنچا۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ میں اپنے دونوں زانوؤں پر گر گیا اور سوچنے لگا کہ اس جوانی میں اس قدر تلاش کے بعد میں کیوں اس طرح اس مقام پر آ گیا ہوں۔ میں پریشان تھا اور وہاں پر ہر شخص کو اس کے نام کے ساتھ پکار رہا تھا، فریاد بلند کر رہا تھا، لیکن کوئی مجھے نہیں سن رہا تھا، کوئی مجھے جواب نہیں دے رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ میں اس قدر تھک گیا تھا کہ دونوں زانوؤں پر گر گیا تھا اور اپنا سر بھی زمین پر رکھ دیا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دور سے سب میرا احترام کر رہے ہیں۔ وہ جو مجھے توجہ نہیں دے رہے تھے، میرا احترام نہیں کر رہے تھے، مجھے جواب نہیں دے رہے تھے، میرا احترام کرنے لگے۔ دور سے ایک نور میری جانب آ رہا تھا۔ اب وہاں کے در و دیوار مجھ پر توجہ کر رہے تھے، سب احترام کرنے لگے جیسے میں بادشاہ ہوں اور میں وہاں پر زانو پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک جنت کی خوشبو آنے لگی، ماحول تبدیل ہو گیا، سب ہاتھ سینے پر رکھ کر کھڑے ہو گئے احترام میں اور اس آنے والے کے لیے راستہ کھول دیا۔ وہ ماحول ایک کاغذ کی طرح کہ جس کے نیچے ہوا ہو تو وہ ہوا میں کیسے لہراتا ہے، وہ ماحول میرے احترام میں اسی طرح لہرانے لگا۔ تمام لوگ اسی طرح تھے۔ ایک شخص دور سے آ رہا تھا اور ایک بہت بڑے بادشاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ شخص آ رہا تھا تو میرے اندر کا وہ غمگین احساس، وہ افسوس کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، میرے کاموں کا کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا، کوئی مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا، میری ناراضگی وہ سب تمام ہو گئی، سب وہ احساس، وہ ناراضگی سب ختم ہو گئی تھی، جیسے میں جنت میں آ گیا ہوں۔ اور جب وہ تخت میرے سامنے آیا، وہ چھوٹی بچی بھی اس تخت پر ان کے ساتھ تھی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ واپس لوٹ جاؤں، لیکن اب آ گئے ہیں تو بہت اچھا ہو گیا ہے، اب میں واپس نہیں لوٹنا چاہتا ہوں، مجھے واپس نہیں جانا ہے۔ ان کے سیدھے ہاتھ میں کاغذ کی مانند کچھ تھا، ایک چیز لکھی اور کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، ہم نے تم کو تمہاری ماں کو بخش دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اعتراض کروں، ان سے کہوں کہ میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہی راستہ جس سے میں آیا تھا، میں واپس لوٹ رہا ہوں۔ اب میری روح اس کارخانے میں چلی گئی کہ جہاں پر میں کام کرتا تھا، پتھروں کے کاٹنے کا کارخانہ۔ وہاں پر لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ چونکہ اس کارخانے میں سسٹم کے کوڈ میرے پاس تھے، پاسورڈ میرے پاس تھے، لہٰذا وہ باتیں کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں ان سے لے لیں، لیکن میرا پارٹنر کہتا ہے کہ نہیں، اس حالت میں بہتر نہیں ہے، اسے ٹھیک ہونے دو، بعد میں ان سب کو لے لیں گے۔ اور بعد میں نے ان کو بتایا کہ تم لوگ کس جگہ پر تھے اور کون کیا باتیں کر رہا تھا، ان سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ اب میں اسپتال کے کمرے میں آ گیا، میری روح وہاں پر آ گئی۔ میری والدہ میرے بیڈ کے ساتھ پاؤں کی طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔
پریشان اور غمزدہ حالت میں، اور وہیں پر میں نے دیکھا کہ میرے نانا کے جس کا 1 ہفتے پہلے انتقال ہوا تھا وہ اسپتال میں اس کمرے کی جانب آ رہے تھے۔ میرے نانا غصے والے تھے اور جوشیلے تھے، اور وہ اسی انداز میں ان کی روح وہاں پر آ رہی تھی، اخلاق تبدیل نہیں ہوا تھا۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بیان کیا تھا کہ انسان زندگی میں جو اپنا اخلاق بنا لیتا ہے، وہ عادات کے جو انسان اپنی ذات میں سما لیتا ہے اس کی روح کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ عادتیں اس کے ساتھ اس دنیا سے جاتی ہیں، روح وہ عادت کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور اس دنیا میں بھی وہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ میرے نانا زندگی میں غصے اور جوشیلے تھے اور اس کی روح بھی اسی انداز میں تھی، وہاں پر ان کا اخلاق تبدیل نہیں ہوا۔ وہ آئے اور مجھ سے کہنے لگے، مگر میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یہ مریضی خطرناک ہے، اٹھو اور یہاں سے جاؤ، اٹھو اور یہاں سے جاؤ۔ اور پھر میں اپنے بدن میں واپس چلا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنی والدہ سے کہنے لگا، امی اٹھو، آپ اٹھ کیوں نہیں رہی ہو؟ نانا آئے ہیں، ان کے پاؤں میں درد ہے، اٹھو، ان کے پاؤں میں درد ہے، انہیں کرسی دو تاکہ وہ بیٹھیں۔ میری والدہ مجھے حیرت زدہ دیکھنے لگی، مجھ سے کہنے لگی، یہاں پر کوئی نہیں ہے، کس کو بول رہے ہو؟ پھر میں نے جب نگاہ کی تو دیکھا کہ نانا وہاں پر نہیں ہے۔ یہ تمام اتفاقات جو پیش آئے وہ صرف 5 منٹ کے اندر پیش آئے۔ اس کے بعد میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا، 5 دن بے ہوش رہا، لیکن اس حالت میں میری روح کہیں نہیں گئی۔